اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اب تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے دوسری ویڈیو ختم کی تھی شیطان کی طریقہ کار پر، یا جس طرح سے وہ ہم سے دشمنی نبھاتا ہے اس کے طریقے پر۔ اس میں لاسٹ میں عرض کر رہا تھا سیکنڈ ویڈیو میں کہ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو کسی ایک چیز پر پرسسٹ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو کسی ایک چیز کی آفر دیتا ہے، یا کسی ایک چیز کی طرف آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لو۔ اچھا، اب انسان کی فطرت ہے کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کو پیرامیٹر، یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک آپ کے اندر ایک الارم ہے جو برائی پہ آپ کو فوراً کلک کرتا ہے کہ یہ برائی ہے، اور اچھائی کی طرف آپ کو فوراً ریلیکس کرتا ہے یا بتاتا ہے کہ یہ اچھائی ہے۔ بیسک جو نالج ہوتا ہے شریعہ مبارکہ یا خاص چیزیں جو ہیں ان کو پھر پڑھنا پڑتا ہے، عالموں سے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے آپ کو ایک چیز کی طرف آئیڈیا دیا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، تو وہ یہ آپ کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ نہیں کرنا تو یہ کر لو۔ اچھا، آپ کہتے ہیں میں نے یہ بھی نہیں کرنا، وہ کہے گا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، تیسرا کام کر لیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے تیسرا بھی نہیں کرنا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10واں۔ انسانی فطرت ہے جس کا ثبوت میں آپ کو ہاروت و ماروت کی کہانی سے دوں گا، کہ جس میں وہ فرشتے تھے دو، اور زہرہ نام کی عورت نے ان کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے شراب کی پیشکش کی، اس نے کہا کہ شراب میں ہم نہیں پی سکتے۔ پھر اس نے شرک کا غالباً 4 تھے طریقے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ شراب پی لو، پھر خود سے زنا کا کہا، گناہ کی دعوت دی، اس کے بعد اس نے قتل کی کہ یہ بچہ ہے اس کو قتل کر دو، اور آخر میں اس نے کہا کہ میرے بتوں کو سجدہ کر دو۔ تو اب مجھے ترتیب بھول رہی ہے، یہ یا پہلے اس نے بتوں کا کہا، پھر کچھ اور آخر میں شراب، اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو چھوٹی سی بیماری، مطلب چھوٹی سی گناہ ہے، شراب پینے سے کیا ہوگا۔ اور انہوں نے اس کو کمتر گناہ جانتے ہوئے، اسی لیے اسے ام الخبائث کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ شراب پیتے انہوں نے گناہ بھی سرزد ہوا، پھر بچے کو بھی قتل کیا، اور آخر میں بت کو سجدہ بھی کر دیا۔ خیر، صرف عرض کرنا کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں آئیڈیا دیا جاتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پہلوان ہے آپ کے مقابلے پر، جو آپ کو پہلے ایک داؤ لگاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور لیکن اس کی کوالٹی یہ، اس نے کسی نہ کسی جگہ آپ کو گرانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر اللہ وحدہ لا شریک کی مدد کے، آپ کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا لیں گے جی۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ پہلا دشمن تھا۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے دشمن کی طرف، جسے نفس بولا جاتا ہے۔ اچھا، یہ نفس وہ ہے جسے نفس امارہ بھی کہتے ہیں، نفس لوامہ بھی کہتے ہیں، نفس ملہمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی سٹیجز ہیں، 7 سٹیجز ویسے بتائی جاتی ہیں۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ 7 نہیں، یہ 8 سٹیجز ہیں، لیکن میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ 7 کا میں آپ سے شیئر کروں گا جب نفس کی باری آئے گی بیان کرنے کے بارے میں تفصیل سے، شیطان اور نفس کی، تو اس میں عرض کروں گا۔ اس شیطان کے مقابلے پہ جو نفس ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ اکڑ والا ہے، یہ اپنی منمانی، اپنی مرضی کرتا ہے، اور اگر آپ اس کے آگے سرنگوں ہو جائیں، سر گرا دیں یا اس کی بات مان لیں، تو اس کے بعد تو یہ آپ کا پھر نہ جی بڑا غرق کرنے میں، مطلب یہ اپنی منوانے میں ماہر ہے۔ خیر، اب تیسرا تھا آپ کا حمزات۔ یہ یوں سمجھ لیجئے، اس کی میں باقاعدہ آپ کو ایک تکنیک کبھی 15 یا 20 سیکنڈ کی، کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ خیر، اچھا، اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ ہی کی کاپی ہے، اور آخری جو چیز، آخری جو شخصیت، وہ آپ کی اپنی ذات ہے جو آپ کا نقصان کرتی ہے۔ اچھا، نقصان کیسے کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں اپنی انا کو لے لیجئے۔ جب آپ پہلے استخارہ سیکھیں گے، تو اس میں کیا ہوگا کہ انسانی فطرت ہے کہ شروع میں تو یہ اطاعت گزار بنتا ہے،
مطلب جو حکم ملتا ہے اس کو فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، لیکن بعد میں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کو ایک گیم یا ایک چیز یا ایک مووی یا ایک کھیل پسند ہے. اچھا، اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کھیل یا یہ کام مت کریں. روکا جا رہا ہے یا اس وقت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے روکا جا رہا ہے، یا پکا پکا بند کیا جا رہا ہے. کیونکہ جیسے تاش ہے، لوڈو ہے، جوا ہے، یہ شیطانی اعمال ہے. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ان برے اعمال میں ملوث ہوتا ہے. تو استخارے کی برکت سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اور بھی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، ان کی بدولت ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ ان چیزوں سے، برائیوں سے دور کر کے نیکیوں کی طرف، اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے. استخارہ اس معاملے میں بڑا مددگار ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز اسے پسند ہوگی وہ پھر اس کے بارے میں بار بار استخارہ کرے گا. اچھا، اور اس میں یہ عاجز آپ کو جب تکنیکیں سکھائے گا تو اس میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرے گا بہت ہمبلی کہ براہ کرم اپنی من مرضی اس میں مت کیجیے گا. وگرنہ ہو گیا کیا کہ جب آپ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مسلط کریں گے، وہ جو آپ نے حدیث مبارکہ تو سنی ہوگی، حدیث قدسی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک وہ ہے جو میری رضا ہے اور ایک وہ ہے جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے برخلاف اس کے کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے رول دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو اسی سلسلے میں آپ نے یہاں پہ، میں آپ کو باقاعدہ بہت تفصیل کے ساتھ، بہت باریک بینی کے ساتھ اس کی طرف بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. یہ تو ہو گیا کہ ہم نے تکنیکیں سیکھ لی، ہم نے دشمنوں کو بھی جان لیا. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کے جتنے دشمن ہیں ان کی پہلی کوشش ہے ڈس اوبیڈینس. ڈس اوبیڈینس کیسے؟ کہ انہوں نے آپ کو کفر پر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کی طرف لے کے چلنا ہے. آپ نے اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس میں اب تکنیکس آئیں گی. تکنیکس سے پہلے چند چیزیں جو کہ آپ کے کرنے کے لیے بہت اہم ہیں، ذہن میں رکھنے کے لیے وہ عرض کرتا ہوں. یوں جان لیجیے کہ استخارہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ تنی ہوئی رسی پر چل رہے ہیں. بلند ہوا میں، اونچائی پر آپ رسی پر چل رہے ہیں. آپ نے اپنا بیلنس بھی برقرار رکھنا ہے، اپنے ذہن کو بھی حاضر رکھنا ہے، تار پہ بھی نظر رکھنی ہے، اور اپنے پاؤں کی گرپ بھی رکھنی ہے. زیادہ تیزی بھی نہیں دکھانی. سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیلنس برقرار رکھتے ہوئے، اگر ہوا کی تیز رفتار تیز ہوتی ہے تو اس سے بھی خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ سارا، یا اس کو ایسے لے لیجئے کہ جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، یا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال جس انداز سے کرتی ہے، سیم استخارہ اسی طرح سے ہے. مثال کے طور پر، ماں اپنے بچے کو صبح اٹھاتی ہے، دانت برش کروائے، وہ ساری جو روٹین ہے، اس کے بعد اس کا لنچ باکس تیار کیا. اب اگر تصور کیجئے جوتے پہناتے ہوئے جوتوں میں اگر کوئی کنکر رہ گیا جو اس کو تنگ کرے، یا جب اس کی جیومیٹری باکس جس میں اس کی پینسلیں، اس کی ربڑ، باقی چیزیں ہیں وہ رکھتے ہوئے اگر پینسل مس کر دی، یا اس کی کتابوں میں سلیبس، یا جو کتاب اس کے اس دن کی ضرورتیں ہیں جتنی کتابوں کی، ان میں سے کوئی کتاب آپ نے مس کر دی، یا اس کے لنچ باکس کو تیار کرتے ہوئے اس کی پسند کی چیز آپ تیار نہیں کر سکے یا بیچ میں رکھ نہیں سکے، یا پانی کی بوتل رکھنا بھول گئے، تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا یہ آپ جانتے ہیں. مطلب بچہ اسکول سے بھی واپس آ سکتا ہے، وہ بھوکا بھی رہ سکتا ہے، اور اپنے خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پر کانسنٹریٹ نہیں کر پائے گا. اور اسی طرح سے ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کوئی بھی گیم کر لیں، کسی بھی قسم کی زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں، استخارہ تو پارٹ چل رہا ہے. کانسنٹریشن ہر کام میں، قوت ارتکاز، کسی چیز کی طرف دھیان کو، ذہن کو لگا کے رکھنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ بھی ساتھ رکھیے گا. اچھا، اب ہم نے دشمنوں کا بھی ذکر کر دیا، ہم نے عادات کا بھی ذکر کر دیا، وہ سارا کچھ ہو گیا. اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ ہمیں احتیاطیں کون سی کرنی ہیں. احتیاطوں میں یوں مثال لے لیجئے کہ کیا جس وقت ہم استخارہ کریں گے، کیا ہمیں بہت فکسیٹڈ رہنا چاہیے، کیا بہت ریجڈ رہنا چاہیے کہ بس جو ہے استخارہ اس پہ ایسے ہی عمل کرنا ہے. تو اس سلسلے میں یہ عاجز
آپ کو ایک مشورہ دے گا کہ ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ استخارہ تھوڑی سی نا ریلیکسیشن کے ساتھ کریں. دیکھیے مثال میں یہ دوں گا کہ یہ ہے دور کا سفر. روحانیت اور استخارہ دونوں دور کا سفر ہے، اور سفر میں آپ جتنا خود کو ریلیکس رکھیں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پہاڑ کی بلندی پر چوٹی پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوا بھی تیز ہے، کنکر بھی ہیں راستے میں، اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے. جتنی آپ احتیاط، سکون، اطمینان کے ساتھ کریں گے، اتنا آپ کو ریزلٹس آپ کے ٹارگٹ کے قریب ترین ملیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی تیر کمان کی، کہ اگر آپ تیر کمان چلانا چاہتے ہیں، تیر انداز ہیں، تیر اپنے نشانے پر مارنا چاہتے ہیں، تو جتنا آپ پرسکون ہوں گے، جتنا ریلیکس ہوں گے، جتنے آپ کی سانس کا ردم ٹھیک چل رہا ہوگا، اتنا آپ اپنے ٹارگٹ کو، اپنے مقصد کو بہتر طور پہ اچیو کریں گے. اچھا، اس میں اب آپ کی بیچ میں کوشچن رکھنے کا بھی پوائنٹ میں نے آپ کو عرض کر دیا. اس میں دوستو استخارے کو یوں جان لیجئے کہ جیسے ایک آئینہ ہے، آپ اس آئینے کے پار دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. غیب اور اس کے معاملے پر ہم پھر کبھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. جتنا آئینہ جس میں سے آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں صاف ہوا، آپ کی نظر تیز ہوئی، بہتر ہوئی، آپ اتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، فرض کریں کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. اب آپ شیشے میں سے جب دیکھیں گے، ونڈ سکرین میں سے یا گاڑی کے کھڑکی کے شیشے میں سے، تو آپ کو باہر کے کھیت، باہر کے لوگ کھڑے ہوئے، باہر کا سفر، کتنی دور آگے جا رہے ہیں، سامنے آگے رکاوٹ ہے، کوئی آسانی ہے، پھل ہے، مطلب آپ کو جو ویو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ سیم اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ جس وقت استخارہ کر رہے ہیں، جتنا آپ کا شیشہ، اس کو قلب کہہ لیجئے، اس کو جو مرضی سمجھ لیجئے، جتنا صاف ہوگا، آپ کا استخارہ اتنا ہی بہترین ہوگا، آپ کو دیکھنے اور جاننے میں آسانی ہوگی. تو میری درخواست ہے، اب 13 منٹ ہونے والے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ 13 منٹ پہ ویڈیو ختم کر دوں. تو یہ یاد رکھیے گا، دشمنوں سے جان پہچان، یا ان کے بارے میں ان سے احتیاط، یا ان کے بارے میں خبردار ہونا، طریقہ کار کو سمجھنا بہترین طریقے سے، اس کو کس انداز سے کرنا ہے، کتنی احتیاط رکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا شیشہ، من کا شیشہ، قلب کا شیشہ جتنا صاف ہوگا، آپ کو رزلٹ، تصویر اتنی بہتر نظر آئے گی. اب اس سے آگے بیان کروں گا، لیکن آج کے لیے یہیں تک. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.